ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی بن جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے سیکٹرز بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں۔ لوگ اسلام آباد کے ایک دیہاتی علاقے، دیہی علاقے، رورل ایریا، ٹھیک ہے، اس کا وزٹ کرتے ہیں جس کو لہترار روڈ کہتے ہیں۔ لہترار روڈ کے حوالے سے ہم بہت سارے ویلاگس بنا چکے ہیں۔ آج کا ویلاگ ایک ایسے گاؤں کے حوالے سے ہے جو کہ تھوڑا سا بیکورڈ تو آپ کو ضرور نظر آئے گا، بٹ یہاں پر بیسک کمیونٹیز، پانی، بجلی، گیس، انٹرنیٹ تمام آپ کو اویل ہوں گی۔ پراپرٹی ریٹس بھی آپ کو مناسب مل جائیں گے اور لوکیشن بھی بہت ہی آؤٹ کلاس ملے گی۔ لوکیشن سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ترامری چوک کراس کرتے ہیں، اراؤنڈ آپ 1 سے 2 کلومیٹر آگے آتی ہیں تو یہاں پر ایک خوبصورت سا آپ کو گاؤں ملتا ہے جس کو پنج گراں کہتی ہیں۔ یہ دونوں سائڈز پر پھیلا ہوا ہے لہترار روڈ کے۔ ویسے یہاں پر آپ نے اگر سٹارٹ میں دیکھا ہوگا تو فراش ٹاؤن کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اوورآل یہ سارا پنج گراں ہی ہے۔ اور یہاں پرانے لوگ آباد ہیں جی، جو لوگ مقامی ہیں، ٹھیک ہے، مقامی جو ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو جدی پشتی جو آپ جن کو کہیں، اس طرح کے لوگ آباد ہیں، اور کچھ لوگ ان میں سے ریسیل بھی کر چکے ہیں، بٹ علاقہ سارا کا سارا، یعنی کہ گاؤں سارا کا سارا ڈیولپڈ ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور گاڑی بھی ایک یہاں سے نظر آ رہی ہوگی آپ کو بڑے سائز کی، بٹ میں نہیں سمجھتا یہاں گاڑی رکھنی چاہیے کیونکہ یہاں سپیس اتنا ہے نہیں، اور پرانے طرز کے اوپر بنے ہوئے ہیں، جس نے جہاں پر جس کو زمین ملی وہاں پر اس نے مکان بنا دیا۔ تو بائکس کے لیے تو خیر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر آپ آ جا سکتے ہیں، لیکن گاڑی والا سناریو آپ کو کم ملے گا۔ اور میں اکثر یہ بات ویلاگس میں بتاتا ہوں کہ یار جہاں پر بھی آپ کہیں لنک والی گلیاں دیکھیں نا، وہاں پراپرٹی ریٹس جو ہیں وہ آپ کو سستے مل جاتی ہے۔ تو اس گاؤں میں تو ہے ہی ساری لنکس والی گلیاں، تو آئی ہوپ سو آپ کو یہاں پر جو زمین ہے وہ سستی مل جائے گی۔ بہرحال یہاں پر جو مرلہ ریٹ کی اگر بات کی جائے تو مرلہ ریٹ آپ کو اراؤنڈ 4 لاکھ پلس میں مل جاتا ہے، کیونکہ شہر ہے نا، دیکھیں ترامری چوک سے یہاں اتنا زیادہ ڈسٹنس بنتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے 1-2 لاکھ۔ اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پنڈی یا ساؤتھ پنڈی کے بھی اس علاقے میں، جیسے چکری روڈ رواز میں نہیں آپ وزٹ کر رہے، نہ ہی آپ ساؤتھ پنجاب میں ہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ کو 2-3 لاکھ، 4 سے 6 لاکھ کی بریکٹ میں آپ کو منیمم یا زمین کا ریٹ ملے گا۔ زمین کا ریٹ ان دا سینس کہ بھئی یہاں پر آپ جو بھی ریسیل والا مکان خریدیں گے، پلاٹ والا سین سٹارٹ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اینڈ پر جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں پر بہت سارے پلاٹس بھی ہیں، وہاں پر آپ کو پلاٹس مل جائیں گے، وہ بھی جن کی زمینیں ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے۔ انوینٹری کے حوالے سے تو آپ نے آبویس سی بات ہے یہاں پر خود اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر آ کر وزٹ کرنا ہے، ریزیڈنٹ سے ملنا ہے، یا لوکل پراپرٹی ڈیلر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بنیادی مقصد ویلاگ بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی جائے، آگاہی دی جائے، لوکیشن کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ یار پنڈی اور اسلام آباد میں یہ علاقے ہیں، یہاں یہ بنیادی سہولیات ہیں، اور یہاں ماحول کیسا ہے، انفراسٹرکچر کیسا ہے، اسکول، کالج، ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے۔ باقی انوینٹری تو آپ نے خود ہی فائنڈ کرنی ہے۔ اچھا میں ایک گلی میں آ چکا ہوں، یہاں پر کچھ لائنس وغیرہ شاید بچھ رہی ہیں، تو یہاں پر کچھ آپ سمجھ لیں کہ کام وغیرہ ہوا ہے کنسٹرکشن کا، غالباً یہ سیوریج کی لائنس کا کوئی مجھے سسٹم نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو پلاٹنگ زون میں آپ کو بتا رہا تھا نا، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اچھی خاصی زمینیں، اور پیچھے سارے گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ اب جتنا میں ٹریول یہاں سے میں کوئی 10 کلومیٹر بھی آگے ٹریول کروں گا نا، تو گاؤں ختم نہیں ہوں گی، اور یہ سارا مین لہترار روڈ کے ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ والا ایریا ہے۔ اب مین روڈ پر جا رہے ہو تو آپ کو تو کبھی فیل نہیں ہوتا نا کہ بیک اینڈ کے اوپر آبادی کی کیا سچویشن ہے، گاؤں کتنے ہیں۔ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، رہائشی، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آئیں گے بھی وہی لوگ جن کا بجٹ کم ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ کرائے میں رہیں تو آپ کو کوئی جگہ مل جائے کوئی مناسب بجٹ میں، تو آپ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ باقی چوائس از یورس یار، آپ کو بیسیکلی جو آگاہی دینا ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سستی جگہ مل جائے، کہیں پر آپ کو کوئی اچھا ماحول مل جائے۔ خیر میں ابھی واپسی کر رہا ہوں کیونکہ یہ آگے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ہم نے بیسیکلی پنج گراں کور کرنا تھا، اور مین لہترار روڈ پر ترامری چوک سے کچھ ہی 1-2 کلومیٹر آگے ہم آئے ہیں، تو یہ سارا کا سارا آپ کو ایریا مل جاتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، اس روڈ کے اوپر بہت ساری درجنوں سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ یہ جو ہم آج ایریا کور کر رہی ہیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، یہ ایک لوکل ایریا ہے، ٹھیک ہے۔
اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ اس طرح کے ایریاز بھی آپ کو دکھاتا رہوں. اور بائی دا وے یہاں پر کچھ مکانات ایسے بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو بہت ہی سستے ہوتی ہیں، جو جن کو یوں کہہ لیں کہ ڈیمالش والے مکانات ہوتے ہیں، یا کہیں ایسے ہوتی ہیں نا کہ وراثتی زمینیں ہوتی ہیں. مطلب ماں باپ ہیں وہ فوت ہو گئے، بچے ہیں آگے، بچے بھی پتہ نہیں کوئی اوورسیز ہیں کوئی کدھر ہیں، وہ ایسی چیزیں نا وہ آپ کو اور بھی زیادہ سستی مل جاتی ہیں. تو یہ ساری بات ہوتی ہے ورکنگ کے اوپر. یار آپ جتنا ورک کرتے ہیں، تھوڑا بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا، آپ کو سستی زمین بھی مل جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو یہ بڑا اچھا بزنس ہے. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں ریئل اسٹیٹ سے اچھا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان ایریاز میں اگر آپ سپوز کریں کوئی ایسا مکان خرید لیتے ہیں جس میں آپ نے خود بھی نہیں رہنا، آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رینٹ والے مکان آپ صرف باہر ایک بورڈ بھی لگا دینا یا کچھ لکھ کر لگا دیں کہ یار یہ رینٹ کے لیے اویلیبل ہے، تو دن میں 10 لوگ آ کر پتہ کر جاتی ہیں. کیونکہ مکانوں کی اس قدر زیادہ شارٹیج ہے کہ نہ ہی پوچھیں. اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یار رینٹ کے مکانوں کی ویڈیوز بنائیں، تو یار میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ لوگ رینٹ کے مکانوں کی ویڈیوز نہیں بنواتے. وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، اور پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں نا وہ بھی ظاہری بات ہے اپنی محنت مزدوری کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کمیشن مارا جاتا ہے. اگر میں ان سے بھی کنسلٹ کروں کہ یار آپ کے پاس کوئی مکان ہے تو میں ویڈیو بنا لوں، وہ کہتے ہیں یار ہم رینٹ والے مکانوں کی ویڈیوز الاؤ نہیں کرتے. باقی آپ نے رینٹ کے مکان ڈھونڈنے ہو، پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں، وہ ایک دن میں آپ کو 20 مکان دکھا دے گا. اب دیکھیں یہ مین روڈ پر آ چکے ہیں ہم، بس اندر تھوڑا سا آئے تھے تو آپ کو یہاں پر یہ سارا علاقہ مل جاتا ہے. بہرحال جی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ علاقے میں ایک بار آپ سے پھر کسی گاؤں میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کسی علاقے کے ریویو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ، السلام علیکم.